اچھا اب یہاں پہ میں لین انٹرفیس کو ایڈ کرنے لگا ہوں تو یہ ہو گیا ہے وک 2 ٹی اور یہاں پہ بھی ہو گیا ہے وک 2 اور یہ لو ہاں کم کلاؤڈ چلو آپ وہ ایڈ کر دو ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا ہے نو انیبل کنفیگر ٹرمینل ہوسٹ نیم لیٹ سے یہ ہو گیا ہے اے انٹرفیس سیریل 0/0 اور آئی پی ایڈریس 1.1.1 اور نو شٹ ڈاؤن پھر ہے انٹرفیس 0/0 اور آئی پی ایڈریس 192.168.50.255.255.0 اور نو شٹ ڈاؤن. یہاں سے ایگزٹ کر دوں اور واپس یہاں پہ آ کے اس راؤٹر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ بھی آئی پی ایڈریسز انیبل, یہ آپ لوگوں کا وہی انٹرنیٹ ہے جو بیچ میں ہے. ٹھیک ہے, تو میں ہوسٹ نیم اس کا کر دیتا ہوں آئی یا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے کلاؤڈ لینا ہے, اچھا یہاں پہ تو میں نے وہ کلاؤڈ یوز ہی نہیں کیا ہے پیکٹ ٹریسر میں کبھی. اگر آپ جی این ایس میں یوز کر رہے ہوں تو اس کے لیے ایک الگ اڈاپٹر آپ کو بنانا پڑتا ہے اور وہاں سے آئی پی اسائن ہوتی ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے نا, فزیکل ڈیوائس پہ بنانی ہوتی ہے وہ پھر, تو وہ کبھی میں جی این ایس میں وہ طریقہ آپ لوگوں کو سکھا دوں گا. ٹھیک ہے نا. پیکٹ ٹریسر کا مجھے اتنا خود علم نہیں ہے. اب میں کیا کرنے لگا تھا کہ انٹرفیس سیریل 0/0/0 اور آئی پی ایڈریس کیا ہے 1.1.1.255.000 اور نو شٹ ڈاؤن. بس ویسے اگر آپ لوگوں کو پسند ہے اور یہ والا لوپ بیک بنا دیتے ہو کہ انٹرفیس لوپ بیک 0 ہاں اور آئی پی 20.20.20.20 255.252 30 بیڈ ماس. یہاں پہ یہ والا ایشو ہے, چلو 24 کے ساتھ دو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ میں نے یہ آئی پی ایڈریس بھی اسائن کیا ہے. اب یہاں سے آ کے آپ نے آنا ہے یہاں پہ اور یہاں سے پھر آگے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ 192.168 میری کلر ہے 192.168.50.4 اور یہ ہے 50.1. یہ بھی ہو گیا ہے اور یہاں پہ 5 اور یہ 1 ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ لو جی یہ ہے 6 اور یہ لو جی 1. ٹھیک ہے. اور یہاں سے 192.168.50.7. اچھا مجھے یہ بتا دو کہ اگر میں یہاں سے یہاں تک پنگ کروں تو کیا یہ پاسبل ہے کہ پنگ ہو جائے گا یہ والا راؤنڈ؟
یہ انٹرنیٹ، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اسٹیٹک راؤٹنگ بھی پڑھا ہے، آپ لوگوں نے OSPF بھی پڑھا ہے، آپ لوگوں نے RIP بھی پڑھا ہے. آپ لوگوں کو جو مرضی پروٹوکول یا جس مرضی کی راؤٹنگ کرنی ہو آپ لوگ کر سکتے ہو. تو میں نے راؤٹر OSPF پھر سے کیا ہے اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ نیٹورک 1.1.1.1.0.0.0 اور 192.168.50.0.0.255 اور ایریا. ٹھیک ہے، اور واپس یہاں پہ آ کے کنفیگر ٹرمینل اور راؤٹر OSPF 1 اور نیٹورک 1.1.1.2.0.0.0 اور ایریا 0. پھر نیٹورک 192. اچھا یہاں پہ 20 یہاں پہ ہے نیٹورک 20 اور 20 اور 0.0.0 اور ایریا. ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ اب نا آپ لوگوں کو میں ایک چیز دکھا دوں آج کے لیے، ایک نیو کمانڈ جو کہ ہے کہ بیک پہ کیا چل رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ 255 ایک ملٹی کاسٹ ایڈریس ہے یا 255 ملٹی کاسٹ ایڈریس ہے. RIP میں ہم نے یہ کہا تھا اپڈیٹ ہر 10 سیکنڈ بعد سینڈ ہوتا ہے، 10 سیکنڈ بعد. یہ چیز آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہے ریئل پہ؟ آج میں وہ بھی دکھانے لگا. تو اس کے لیے کمانڈ کیا ہے کہ ڈیبگ IP پیکٹس. ڈیبگنگ آن کی ہے میں نے. اب دیکھ لو میں نے کوئی کمیونیکیشن کی ہے، یہ مجھے ایک میسج آیا ہے کہ 21.1.1.2 نے ڈیسٹینیشن یہ ہے، اس کو ایک میسج کیا ہے. یہ ڈیسٹینیشن کون ہے؟ 224.0.0.5. یہ OSPF نہیں ہے، OSPF کا ملٹی کاسٹ ایڈریس نہیں ہے. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ 255.0.0 ڈیفائنڈ OSPF انیبل ڈیوائسز. تو اب جہاں جہاں پہ OSPF انیبل ہے یہ میسج وہاں پہ 1.1.2 سے ریسیو ہوگا. پھر یہ ایک 1.1.1 نے بھی جنریٹ کیا ہے اس انٹرفیس پہ. ڈیسٹینیشن ان کا یہ ہے. تو چاہے اس میں ڈائریکٹلی کنیکٹڈ اس کے ساتھ 1000 ڈیوائسز ہیں، ہزاروں پہ یہ میسج سینڈ ہوگا. تو یہ میسج کس کا ہے؟ یہ میسج ہے OSPF کا، جو ہم نے کہا تھا کہ ہر 10 سیکنڈ بعد ایک میسج جنریٹ ہوتا ہے. ڈیٹ ٹائم وہی سب کچھ یاد ہوگا نا؟ اب مجھے لگا کچھ پوچھنے لگے. اب یہاں سے اگر میں کروں کہ پنگ 1.1.1.2 ٹھیک ہے، اور میں یہاں پہ آ کے راؤٹر 2 پہ آ کے اچھا یہ بہت جلدی جلدی جا رہا ہے لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ 192.168.50.4 4 پیکٹ کو دینے والا ڈیسٹینیشن دا دیں. اچھا یہ ICMP ایکو ہے، یہ وہی ریپلائی ہے. اب دیکھ لو اس میں سورس یہ ہے اور ڈیسٹینیشن یہ ہے. ICMP ایکو اور ICMP ایکو ریپلائی یاد ہے کیا ہے؟ ایکو ریپلائی سے تو وہی چی ریسپانس ورته ورکی د څه شي د ایکو ریسپانس ورته ورکی. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ IP ایڈریس تو دنیا میں کوئی اور بھی یوز کر سکتا ہے نا. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ میں نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی لگائے سکے گا کہ جب بھی یہاں سے یہ والا پیکٹ اس کے کچھ پیکٹس آتے ہیں یا اس کے پیکٹس آتے ہیں یا اس کے یا 1000 ڈیوائسز ہے یہاں پہ، لیکن جیسے یہ پیکٹس یہاں پہ آتے ہیں نا یہ وہ راؤٹر ہے جو آگے انٹرنیٹ پہ فارورڈ کر دیتا ہے نا ہمیں. تو اب یہ جو 192.168.50.4 نے ریکویسٹ کیا تھا 1.1.2 سے کمیونیکیشن کے لیے، تو یہ راؤٹر ہمارے بیچ میں ہے نا. اس راؤٹر نے ہم نے ریچیبل بنایا ہے نا. اب
میں یہ کہنے لگا ہوں کہ جب بھی یہاں پہ 192.168.50.4 سے ریکویسٹ آتا ہے تو میں نے اس راؤٹر کو سمجھا دینا ہے کہ جب بھی یہ آئی پی اس سائٹ سے نکلے گی، ڈیسٹینیشن ہے کون؟ انٹرنیٹ تو ملٹیپل سروسز ہے نا، انٹرنیٹ میں فیس بک بھی ہے، گوگل بھی ہے، پب جی بھی ہے، کال آف ڈیوٹی بھی ہے، سب کچھ انٹرنیٹ سے ہی ایکسیس ہوتا ہے نا، ٹک ٹاک بھی ہے، اسنیپ چیٹ بھی ہے۔ تو میں نے یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ یہ والا جو ہے یہ اس طرح سے ہوگا نا، اس کے ریکویسٹ میں یہاں پہ کون ہے؟ لیٹ سے ہے فیس بک۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اسی ٹائم پہ اس آئی پی کو ریموو کر کے اس کے اوپر یہ آئی پی انکیپسولیٹ کر دو، یہ آئی پی انکیپسولیٹ ہو جائے گی۔ اب مجھے بتا دیں کہ پبلک آئی پی ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ آئی ایس پی نے اسائن کی ہے۔ آئی ایس پی کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا یا یہ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ سیم پبلک آئی پی 2 ڈیوائسز پہ دنیا میں اسائن کر دے، غلطی سے بھی یہ کام وہ لوگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ سینڈ کرے گا تو اب یہاں پہ جب 111 آئے گا یہ یونیک ہوگا نا، یہاں پہ 111 واپس یہاں پہ آئے گا، پھر ہو کے پھر اس نے یہ دیکھ لیا کہ اچھا میں نے جو ریکویسٹ تھا وہ جو میں نے انکیپسولیٹ اور ڈی انکیپسولیٹ والا پروسیس کیا اس کے نیچے یہ ہے، تو یہ واپس اس کو مل جائے گا۔ تو یہ والا جو پروسیس ہے یہ انکیپسولیشن اور ڈی انکیپسولیشن کا، یہ ہم نے اپنے ایج راؤٹر پہ جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہے وہاں پہ انیبل کرنا ہوتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اسٹیٹک نیٹ۔ ہمارا ٹارگیٹ ابھی کیا ہے؟ اسٹیٹک نیٹ۔ تو اسٹیٹک نیٹ کنفیگر کس طرح سے ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ لو، بہت ایزی ہے۔ اچھا میں اگر یہ کروں کہ انٹرفیس FFA 0/0 اور آئی پی نیٹ، اچھا نیٹ کا ہر کمانڈ، مزے کی بات یہ آئی پی نیٹ سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے۔ نیٹ کی ویریفیکیشن، نیٹ کو کنفیگر کرنا، نیٹ کی جو بھی ہے، اگر آپ لوگوں نے اسٹارٹ لینا ہے تو آئی پی نیٹ سے بھی اسٹارٹ لینا ہوگا۔ تو آئی پی نیٹ اسپیس کویسچن مارک، یہ مجھے کیا بتا رہا ہے کہ یہ والا انٹرفیس آپ کا انسائڈ ہے یا آؤٹ سائڈ ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ یہ میرا انسائڈ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ سیریل 0/0 آئی پی نیٹ آؤٹ سائڈ۔ اب جو مرضی ہو، چاہے وہ اسٹیٹک نیٹ ہو، چاہے وہ ڈائنامک نیٹ ہو، چاہے ڈائنامک نیٹ میں نیٹ پول ہو، چاہے ڈائنامک نیٹ میں ACL ہو، میں نے یہ چیز ڈیفائن کرنی ہوگی۔ اب میں نے یہ ڈیفائن کی ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ بعد میں نے ڈیفائن نہیں کرنا، مطلب میں پھر اس کے بعد ابھی اسٹیٹک نیٹ کو کنفیگر کر لوں گا، اسٹیٹک نیٹ کو میں ریموو کر کے ڈائنامک نیٹ کو کنفیگر کر لوں گا، لیکن یہ چیز کنفیگرڈ ہوگی، ان کو میں بار بار کنفیگر نہیں کروں گا۔ وائی میں بول رہا ہوں سر آپ نے راؤٹنگ کریٹ کی OSPF سے، تو وہ کوئی فرق نہیں کرتی کہ میں اس پہ اسٹیٹک کریں ڈائنامک نیٹ پروٹوکول رن کریں؟ وہ بیس لائن ہے بس، اس نے ریجیبلٹی بنانی پڑے گا۔ نہیں آپ ڈائنامک، آپ اسٹیٹک راؤٹنگ کرو، آپ رپ کرو، آپ OSPF کرو، IS کرو، وہ تو بیس لائن ہے۔ بیس لائن مطلب یہ کہ اس نے آپ کی ریچیبلٹی بنانی ہے بس، ٹھیک نا؟ دا نوٹ کی دا دو خبر نوٹ کی۔ جی جی یہ جو ہم نیٹ انکیپسولیٹ کرتے ہیں اس کو ہم اوورلیپ کیسے؟ نہیں، انٹرفیس پہ پاس ایتھرنیٹ پہ فرام ان سائڈ اور سیریل آؤٹ سائڈ کنفیگر کرتے ہیں۔ واحد سمجھ سہمات وسلم کا مطلب یہ چیز سے چل لیں۔ ہاں جی راشد ہے تو دیکھ راشد کے در
اگر میں اچھا یہ تو میں نے صرف نا وہی ڈیفائن کیا ہے کہ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ پہ ٹریفک نے جانا ہوگا، ان سائڈ سے داخل ہونا ہوگا، ٹھیک ہے. پھر آئی پی گلوبل کنفیگریشن موڈ میں اب میں نیٹ کو ڈیفائن کرنے لگا ہوں. کوشچن مارک کیا کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آئی پی نیٹ آپ لوگوں کا ان سائڈ سے آؤٹ سائڈ پہ ٹرانسلیشن کرنا ہے نا آپ لوگوں نے. تو میں نے یہ کہا کہ ان سائڈ اسپیس کوشچن مارک. مجھے کہتا ہے کہ سورس ایڈریس کون ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے سورس ایڈریس اسپیس کوشچن مارک. پھر مجھے کہا ہے کہ لسٹ میں ہے وہ ایڈریسز یا اسٹیٹک ہیں. تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ آج ابھی جو ہے ہمارا اسٹیٹک چل رہا ہے، تو لسٹ کو اگنور کر دو، لسٹ جو بھی ہے لگ جائے گا ابھی آپ لوگوں کو. میں نے کہا ہے کہ نیٹ ورک ٹرانسلیشن کرنی ہے آپ نے ان سائڈ کی، جو سورس ایڈریس ہوگی وہ میں امپلیمنٹ کرنے لگا وہ اسٹیٹک طریقے سے، اور اسپیس کوشچن مارک پھر سے تو وہی ان سائڈ لوکل آئی. اچھا اب مجھے یہ بتا دو کہ اگر میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز نہیں سمجھائی ہوتی کہ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ کیا ہے، تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ لگنا تھا پھر. تو اب یہ ہے کہ آپ جو ان سائڈ لوکل ایڈریس ہے وہ کیا ہے 192.168.50.4 اسپیس کوشچن مارک. اور مجھے کہا گیا ہے کہ ان سائڈ گلوبل آئی پی کون ہے. تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان سائڈ گلوبل آئی پی کون ہے، کیا ہے 1.1.1.1. تو ان سائڈ لوکل اور ان سائڈ گلوبل کا پتہ لگ گیا ہے. یہ آپ لوگوں نے کنفیگر کیا ہے لیب میں؟ بالکل بھی نہیں کیا ہے. وہ آپ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے ان سائڈ لوکل کا بتا دو اور آؤٹ سائڈ گلوبل کا بتا دو بس. سوری ان سائڈ گلوبل کا. سر ان سائڈ جو آپ نے لوکل آئی پی لکھی ہے 50.4 یہ 1 نہیں ہوگا، 1 نہیں ہوگا. اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ 192.168. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ میری تو بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاٹ ون کون ہے مجھے ذرا یہ بتا دو آپ. ڈاٹ ون تو گیٹ وے ہے، ٹھیک ہے. تو گیٹ وے نے تو جانا نہیں ہے، جس نے جانا ہے وہ ہے یہ یوزر، اور اس کی آئی پی ہے 192.168.50.4 ہے. یہ آئی پی ابھی بھی جا رہی تھی وہاں پہ جو میں نے پہلے ڈیبگ کیا تھا آپ کو. تب میں نے کہا کہ یہ آئی پی ٹرانسلیٹ ہوگی وہ جو گلوبل آئی پی ایڈریس ہے اسی پہ ہی. اگر آپ نے اس پہ ٹرانسلیٹ کیے تو پھر بھی وہی بات بن گئی. یہ آئی پی کوئی اور بھی یوز کر رہا ہوگا دنیا میں. 192.168.50.4.1 یہ تو گلوبل پرائیویٹ ایڈریس نہیں ہے، تو میں اس میں کیوں کروں پھر ٹرانسلیٹ. کر سکتے ہو لیکن فائدہ آپ نے تو پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ ٹرانسلیشن کیا، آپ نے تو ڈیفینیشن ہی سارا غلط کر دیا ہے. پھر پوزیش میں میں صحیح کر سکتے راؤٹر پہ کنفیگر کی مطلب جو بھی آئی پی آئے وہ ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ ہو کر اس میں. بھائی جان یہ تو اسٹیٹک نیٹ ہے نا، صبر کرو، حوصلے سے کام لو، ٹھیک ہے، تحمل سے کام لو. آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا، ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا. اسپیس کوشچن مارک. اب مجھے کہا گیا کہ ریٹرن آپ کا کمانڈ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب نا آپ لوگ ڈفرینٹ آئی پی ایڈریسز ہے، ایک ہے 5، تو 5 کو بھی آپ لوگ اس طرح سے کر سکتے ہو. یہاں پہ ہے لیٹ سے 6، تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہو. یار یہ نا اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے. 50 ایڈریسز ہے تو 50 لائن آپ لوگوں نے یہاں پہ ایڈ کرنی. وہ چیز نہیں ہے کہ آپ آسانی سے کر لو گے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. 50 ایڈریسز ہیں، 50 یوزر کی 50 میپنگ آپ نے کر دی ہے. مینول اسٹیٹک نیٹ ہے نا، تو یہ نا اسٹیٹک نیٹ کی ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے ہمارے ساتھ کہ اس میں ہیومن ایرر آ سکتی ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. وائے ہاں سر نلاز کریں جو دونوں چھوٹے تھا وہ سے چل گوشیں. اب اگر میں اس کو یہاں سے بھی ویریفائی کر دوں نا تو میں کر سکتا ہوں. میں کنٹرول زی کر کے ویریفیکیشن کمانڈ کیا ہے، شو آئی پی نیٹ ٹرانسلیشنز. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ آئی پی اس میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر میں یہاں پہ آ جاؤں تاسو گورئی چې زکله د دې زګینا کمیونیکیشن وکم وس گورئی. ہاں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ سورس کون ہے، ڈیسٹینیشن کون ہے، یہ دیکھ لو. یہ
لیکن اگر میں اس چیز کو یہاں سے ویریفائی کروں نا تو یہ لو 1.1.1.1 ٹرانسلیٹ ہو گیا. یہ انسائیڈ لوکل ہیں, یہ انسائیڈ گلوبل ہیں, ٹھیک ہے, یہ آؤٹ سائڈ گلوبل ہیں لوکل ہیں, اور یہ آؤٹ سائڈ گلوبل ہے. وہ آؤٹ سائڈ کا بھی سمجھ آ گیا ہے نا, آؤٹ سائڈ ہمارا وہ سائڈ ہے تو وہ ہمارے لیے آؤٹ سائڈ ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اگر میں 4 پیکٹس ہے تو 4 یہ دیکھ لو آئی سی ایم پی پیکٹ ہے 1 2 3 4. یہ اسی طرح سے سیم ایز اگر میں پنگ کروں سوری یہاں سے تو میں نے کیا ہے, اگر میں پھر سے پنگ کروں یہاں سے اس پی سی سے تو 5 ہے نا 1.1.1.2. تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کہ پھر سے وہی سورس کون ہے 1, ڈیسٹینیشن پبلک, دونوں پبلک آئی پی ایڈریسز. لیکن جہاں پہ نا ہم نے یہ کمال کیا ہے وہ ٹیبل اگر ہم دیکھ لیں شو نیٹ تو شو نیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اصل میں تو آئی پی ایڈریس یہ ہے لیکن وہ انکیپسولیٹ ہو گئی ہے گلوبل آئی پی کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے اسٹیٹک نیٹ. اب ہم چلتے ہیں ڈائنامک. یہ صبر کرو, یہ پیٹ میں کروں گا, ٹھیک ہے, یہ ابھی نہیں, اس کو بھی چھوڑ. یہ ویسے اس ٹائم پہ اگنور ہو رہا ہے, اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں بن رہا ہے ہمارا, ٹھیک ہے. رب ہانسا کم دے وایا رب زیف نہیں نم نہیں نم. اچھا رب لب ایل پپ لب رب ہے راؤٹنگ انفارمیشن بیس تو راؤٹنگ ٹیبل نم دے, ٹھیک نا. خدا منگا کلا والے ان پی ایل ایس کی اللہ زیادہ راؤٹنگ ٹیبل نہ ہے. ناغا سوایو چی التبا راؤٹنگ ٹیبل تو منگا ریگ وایو یا بھائی اوبل راؤٹنگ ٹیبل جو ہے لیبلز یار یہ چھوڑ دو نا, ابھی جو ہے ان پہ ہی فوکس. تو آپ کا پتہ نہیں کیا چل رہا ہے, کبھی ہواوے تک پہنچ جاتے ہو تو کبھی پھر. اچھا یہ بھی دیکھ لو نا, اس کلاس کو میں ایک چیز بتا دوں, کلا جی نے کیا کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو. میرے سے ایک کویسچن پوچھا, ٹھیک ہے, کہ سر یہ جو ہواوے ہیں اس میں کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں صفائی کا بھی کچھ ہے ہی نہیں. ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس کے بارے میں پوچھا نا کہ اس میں ڈفرینٹ ہے. تو میں نے کہا ہاں یار اس میں ڈفرینٹ ہے, کسی کا 15 ہے تو کسی کا 25 ہے, یا 25 آپ نے کہا تھا 15 میں نے کہا تھا ایسا, لیکن میں نے کہا ڈفرینٹ ہے. چھوڑ دو, صبح کی کلاس میں اس پہ بھی ہم ایک سیشن, ایک دن جو 3 گھنٹے کی سیشن ہوگی وہ کمپلیٹ ہواوے انسٹالیشن پہ اور وہ جو راؤٹنگ موڈس ہیں اور اے ڈیز ہیں تو ان پہ ہم ڈسکشن کر لیں گے. اچھا علی نے کیا کیا کہ بس 5 منٹ مجھے دیکھ کے نا موبائل میں لگ گئے. اب میں نے کہا جی کیا کر رہے ہو, ویریفائی کر. ہاں کہہ رہے کہ سر ہاں بھائی یہ کرنے لگا ہوں میں, اسٹیٹک کراؤڈنگ کی جو ہے وہ اتنی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ زمانہ دیکھنے کو بس میرا تو وہ بھی دل اٹھ گیا ہے ٹیچنگ. وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ بس جو ہمیں کہا گیا ہم نے کہا بالکل سر آپ نے ٹھیک کہا ہے, اگر وہ غلط بھی تھا. آج کل ٹھیک کہو تو بھی ویریفیکیشن نہیں. کل رات کو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی, یہ یاد آ رہی, ٹھیک ہے, اور آپ کا شکل مجھے بار بار ہی سامنے نظر آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. اب اچھا یہ نا ایک چیز یہاں پہ ایک مسئلہ بن رہا ہے. اچھا کہ سر یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہ 4 بھی یہاں پہ آ گیا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی 1.1.1 میں ٹرانسلیٹ ہو کے پھر یہاں پہ ایکسیس, پھر واپس یہاں پہ آ کے پھر یہ ڈی انکیپسولیٹ, پھر واپس یہاں پہ, پھر سیم ایس 5 کے لیے بھی وہی پروسیس, پھر 5 کا بھی وہی, پھر 6 کا بھی وہی پروسیس, وہی 7 کے لیے بھی وہی پروسیس, پھر 7, ٹھیک ہے نا. اب دیکھ لو آپ لوگوں کے مائنڈ میں شاید, اب دیکھ لو کسی کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں نا, وہ لوگ تو چھوڑ دو. کسی کو تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہوگی تو ان کے مائنڈ میں یہ کنفیوژن شاید ہو کہ سر یہ تو یہاں پہ ایڈریس 1 ہے, آپ نے کہا کہ 50 ایڈریسز کے لیے بھی, سر یہ چیز ہمارے مائنڈ میں نہیں آ رہی ہے. اب میں اس کو ذرا سا اور بھی ایکسپلین
ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन भी कोई वो इतनी वो ज़रूरी नहीं है ना, इस तरह से है, लेकिन चलो फिर भी सुनो। फिर ना इस चीज़ को समझने के लिए हमारे साथ है नेट टूल। तो IP नेट टूल में क्या होता है, लेट्स से आप लोगों ने कहा आप एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हो जैसे कि अली, ठीक है ना, कि मुझे ना ये चीज़ एक एक करके वेरीफाई करना है, ठीक है। तो कंपनी आपकी लॉस में जाएगी, ठीक है, और आपका जगह भी इतने दिनों तक नहीं होगा फिर, लेकिन वेरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपने क्या किया, एक तो ये एड्रेस आपको मिल गया है, आपने कहा कि मुझे और भी पब्लिक एड्रेसेस चाहिए, कि मैंने एक लिया 1 1 1 10 11 12 13 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 एड्रेसेस मुझे मिल गए हैं। अब मैंने कहा कि मैं जो 192 है 168 50.4 मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस IP में, जो .5 है इस IP में, जो .6 है वो इस IP में, जो .7 है वो इस IP में। इसका मतलब ये है कि आप लोग इस टाइम पे 25 बंदे हो, आप लोग एक वाईफाई के साथ कनेक्ट हो, आप लोग सब लोगों को सेम IP मिल रही होगी, अगर कभी आप लोगों ने ट्राई की होगी वो आप लोगों के लिए सेम होगी। तो आप लोगों ने कहा कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, 25 बंदे 25 पब्लिक IP लोग हमारे, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये इस वजह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि हमने तो यही कहना था कि हमने ये वाला जो चीज़ है इसमें जो वेस्टेज है, इसका जो यूजेज है वो हमने कम करना है कि हम पे बर्डन भी कम आए, IP वर्जन 4 की जो यूज़ है या जो कमी आ रही थी उस पर भी हम ग्रिप हासिल कर सकें। तो अभी मैं कॉन्फ़िगर करने लगा हूँ ये वाला प्रोसेस जो कि है IP नेट पूल। समझ आ गई है कि IP नेट पूल क्या है, जितने यूज़र्स उतने पब्लिक IP एड्रेसेस, सिंपल, ठीक है ना। तो इसको कॉन्फ़िगर किस तरह से कर, अच्छा इसकी भी जो मैपिंग है वो आप लोग कर सकते हो 1 by 1 नहीं, याद है ना क्या, वाइल्ड कार्ड मास्क पूल रेंज, मैं रेंज में डिफाइन करूंगा कि 4 से लेके 7 तक इसका वाइल्ड कार्ड मास्क ये है, 10 से लेके 13 तक इसका वाइल्ड कार्ड मास्क ये है, और दोनों वैलिड रेंज है, ये भी वैलिड है ये भी एक वैलिड रेंज है, ठीक है। सिंगल भी ओपन कर सकते हैं क्या सिंगल तो फिर वो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट मिनिमम लाइन आप SCLs आपने लिखनी होगी, फिर तो आपके लिए वही स्टैटिक राउटिंग ठीक है, फिर तो आपने कोई फ़ायदा ही नहीं लिया। वाइल्ड कार्ड यूज़ करके मैं एक ही 1.1.1.1 पे मैं हाँ। इसको कर सकता हूँ, क्या मतलब जितने भी करना चाहें अलाउ अलाउ और डिनाई का तो मैंने यहाँ पे कुछ कहा ही नहीं है, सारे के सारे को हमने अलाउ करना है। यहाँ पे अलाउ और डिनाई नहीं चल रही है, यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात हो रही है। ट्रांसलेट मतलब कर सके वाइल्ड कार्ड जितने यूज़ कर सकते। हाँ जी। अभी ना आप लोगों ने करना क्या है कि अच्छा दल तक हो रही, हाँ, जो ये वाला वाइल्ड कार्ड मास्क सॉरी ये वाला है क्या, ये इसको भी कर दो आप लोग 9, फिर इसको भी आप लोग कर दो 9, फिर ये वाला 5 कहाँ पे है, चलो मैं यहाँ पे ये कर दो 5, और ये भी आप लोगों ने कर दिया है 9, ठीक हो गया। अब मैं देख लेता हूँ जैसे कि डू शो IP नेट ट्रांसलेशन, खत्म। लेकिन वो डिफाइंड है, ठीक है, वो जो इंटरफेस पे इनसाइड आउटसाइड को डिफाइन करना था वो डिफाइंड है, और मैं भी इन IP नेट पूल को डिफाइन करने लगा हूँ। किस तरह से होगा वही स्टार्ट आप लोग लो IP नेट स्पेस क्वेश्चन, क्या करना है आप लोगों ने, क्या करना है आप लोगों ने,
پول کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مجھے یہ بھی ذرا بتا دو نا. اچھا مجھے یہ بتا دو کہ اگر میں اے سی ایل کو ڈیفائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا؟ مطلب وائلڈ کارڈ ماسک اور اے سی ایل تو آ گیا ہے نا بیچ میں, تو بائی ڈیفالٹ کوئی لائن یہاں پہ موجود نہیں ہوتا. ہاں کون سا والا لائن ہوتا ہے؟ امپلیسٹ ڈینائی. اور وہ لائن کیا ہوتا ہے بولا؟ ڈینائی اینی. تو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ پھر میں یہاں پہ اگر ڈائریکٹ آئی پی نیٹ پول اور اے سی ایل کے تھرو میں ڈیفائن کر دوں تو آپ لوگوں کی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. پہلے تو ڈیفائن کرو نا, پہلے تو ڈیفائن کرو کہ ایکسیس لسٹ اسٹینڈرڈ اے سی ایل ہے 5 پرمٹ کویشچن مارک کیا ہے سورس ایڈریس 192.168.50.4 اور 003 اور ڈینائی. ٹھیک ہے پھر اب آپ لوگ پول کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو پول کو کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ آئی پی نیٹ کویشچن مارک. یہاں پہ پول کو ڈیفائن کرنا ہے میں نے, تو پول کو ایک نام بھی دینا ہے آپ لوگوں نے. تو میں نے دیا ہے CCNA ڈیش پول اسپیس کویشچن مارک ایڈریس. اب یہ دیکھو نا, اب بات زبردست اب یہاں پہ ہے کہ آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ چیز سمجھا رہا ہے کہ جو سٹارٹنگ ایڈریس ہے وہ کیا ہے آپ کی, لیکن کون سی؟ پرائیویٹ. ٹھیک ہے نا. تو پرائیویٹ ایڈریس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ ہے 192.168.50.4 اسپیس کویشچن. یہ دیکھو اختتام کہاں پہ ہے؟ 192.168.50.7. اچھا یہ مجھے بتا دو کہ اسپیس کویشچن مارک, تو یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ اس کا اچھا یہ اب ایک اور چیز آ گیا, وائلڈ کارڈ ماسک تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا, سب نیٹ ماسک بھی ہو گیا ہے. یہ کیا ہے اب؟ تو یہ بھی نیٹ ماسک آپ لوگوں نے انگلش میں ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے. اور یہ آپ لوگوں نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ 255.255.255. سب نیٹ ماسک تا منگا نیٹ ماسک ہم وائیں بس دلتا مرتا وایو نور بکم زی جنرلی نام جنرلی اوہو یار سو یو منٹ گو رہی. آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کیا ہے, ان کو پرمٹ کیا ہے ٹھیک ہے, پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز کو. اب یہ لائن کا مطلب کیا ہے کہ آئی پی نیٹ کہ آئی پی کی ٹرانسلیشن کرنی ہے آپ لوگوں نے. فیصل دلتا گورا آئی پی نیٹ ٹرانسلیشن کرنی ہے آپ لوگوں نے, اس پول میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے. تو یہ تو پھر سے ہم نے یہ والا لائن پھر سے یہاں پہ لکھ دیا ہے, یہ غلط ہے. اس طرح سے نا یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز کو نہیں کرنا, پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز کو پرائیویٹ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو پھر تو وہ بات ہی ہو گئی نا, پھر تو کوئی فائدہ. 1.1.1.10 اور 1.1.1. اور لاسٹ ایڈریس کیا ہے 11 10 11 12 13 4 اور 4 اس کے لیے بھی ہے. تو میں نے 13 اب ٹھیک ہو گیا ہے. یہ کیا ہے, یہ ہے نیٹ ماسک. دا وصولی گئی
نیٹ ماسک سا ہاں جی بالکل، یہ نیٹ ماسک ابھی ہو جائے گا 0 اور یہ بھی ہو جائے گا 0. پبلک آئی پی آنی آپ پرائیویٹ کو برا پرمٹ کرے گا نا بس آؤ پہلے بس راضی دیتا بٹ ٹرانسلیٹ کی کم سے پرمٹ سے سمجھ لو نہ آپ یہ لائن لکھ رہے بس ہاں جو دیکھا نا تو یہی تو میں نے کہا تھا آپ اس ٹائم پہ لکھ رہے تھے میں جب یہاں پہ یہ پڑھ رہا تھا آئی پی نیٹ پول کو کہ اس میں یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہے، اس ٹائم پہ آپ وہاں پہ بزی تھے اور یہی جو آپ ریپیٹ کر رہے ہو یہی میں نے کہا تھا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ میں نے کہا اس ٹائم پہ. اب آپ لوگ اس کو انٹر کر کے پھر آئی پی نیٹ پول اسپیس کوشچن مارک یہاں پہ کیا ہے سی سی این اے ڈیش آئی پی نیٹ کوشچن مارک ان سائڈ سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹرانسلیشن کرنا ہے اسپیس کوشچن مارک سورس اس دفعہ کون ہے تو اس دفعہ سورس ہوگا ہمارا لسٹ. ہم لسٹ کو یوز کرتے ہیں ڈائنامک راؤٹنگ کے لیے اور ڈائنامک نیٹ کے لیے اور جو اسٹیٹک ہے اس کے لیے اسٹیٹک کا ورڈ ہی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور پھر میں اگر یہاں پہ کوشچن مارک کر دوں تو آپ لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ یا تو لسٹ کو کال کر دو یا ورڈ کو کال کر دو. ہم نے کیا کیا ہے ہم نے لسٹ بنایا ہے اور لسٹ نمبر کیا ہے لسٹ نمبر 4 ہے میرے خیال سے یہ ہے 5 تو عدل تماسا ہوگا لسٹ نمبر 5. اگر نیم ڈیسیل ہوگا تو پھر وہی نام آپ لوگوں نے یہاں پہ کال کرنا ہوگا. پھر یہاں پہ آپ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ انٹرفیس بیسڈ پہ کرنا ہے آپ لوگوں نے یا پول پہ کرنا ہے تو میں نے کہا کہ نہیں ہمارا والا جو ہے وہ ہے پول پہ اور اسپیس کوشچن مارک پول نیم بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ ایگزیکٹلی کے سینسیٹیو ہیں وہی آپ لوگوں نے یہاں پہ کال کرنا ہے جو کیا کون سا والا ہے اور یہاں پہ انٹر بات ہی ختم. اب آپ لوگوں نے آنا ہے اور ویریفائی کرنا ہے کہ ڈو شو آئی پی نیٹ ٹرانسلیشن کچھ بھی نہیں اور ڈائنامک میں تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ کمیونیکیشن ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا تو میں کمیونیکیشن کرنے کے بعد پھر سے ویریفائی کر لوں گا. اچھا اس کو آپ لوگ صاف کر دو اور واپس آ کے یہاں سے پی سی 1 سے آپ پنگ کرو تو یہ لو 1.1.1.2 اور یہاں پہ واپس آ کے تو آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ سورس آئی پی کون ہے 10 ہے ڈیسٹینیشن یہ. ٹھیک ہے پھر اس میں یہ اچھا اگر یہاں پہ جلدی میں آپ لوگوں سے ہو کے جا رہا ہے تو شو آئی پی نیٹ ٹرانسلیشن یہ دیکھیں. ہاں اب اگر آپ لوگ دوسرے پی سی سے کرتے ہو یہ پی سی 0 سے تو پی سی 0 پہ بھی ایک مل جائے گا. اب واپس آ کے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 1.1.1.11. ٹھیک اچھا یہاں پہ نا پول ڈیفائنڈ ہے. آپ لوگوں نے پہلے جس سے کمیونیکیشن کرنی ہوگی اسی کو ہی 10 مل جائے گا دوسری دفعہ پہ وہ 11 دوسرے کو مل جائے گا تیسرے سیکوینس میں وہ جس نمبر پہ بھی ہے. آپ لوگوں نے پہلا کمیونیکیشن .7 سے کیا .1.1.10 اسائن ہو جائے گا اس کو. اگر آپ لوگوں نے .6 سے کیا تو 11 اس کے لیے یہ 13 یہ 14 اگر یہاں سے تو 10 11 12. اچھا میں نے اس سے کیا تو 10 اس کو اسائن ہو گیا ہے 11 اس کو 12 اس کو 13 اس کو اور سیکوینس کمیونیکیشن کے سیکوینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنیکٹیوٹی کے سیکوینس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ لوگوں کے لیے نیٹ کیا. اچھا میں نے ایک جب یہ میں پڑھ رہا تھا نا تو میں نے اس ٹائم پہ یہی کہا کہ
اس میں سے بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مائنڈ میں تھوڑا سا کنفیوژن بن گیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے شاید کچھ آسانی پیدا ہو جائیں، ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا کچھ لوگ تو ایسے ہی ہوں گے نا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان لوگوں کا میں نے کہا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. اب وہی چیز پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے میرے سے بار بار کہ جو میں نے پڑھا ہے، اور یہی چیز نا میرے موڈ کو سیریسلی خراب کرنے والا چیز یہی ہے بس، کہ ایک دفعہ میں ایک چیز کو پڑھوں اس ٹائم پہ آپ لوگ بزی ہوں، پھر واپس وہی چیز میرے سے بار بار پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں ہزاروں طریقے ہیں ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک میں ڈس ایڈوانٹیج آتا ہے تو آپ دوسرے پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے اگر میں کہوں تو نیک پھول زیادہ تر اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ بھی جا کے آج دیکھ سکتے ہو کہ ہے یا نہیں ہے، لگ جائے گا آپ کو پتہ، ٹھیک ہے نا. یا انشاءاللہ کہیں سے جا کے اگر آپ لوگوں نے اس کے نہیں کیا تو پھر بھی لگ جائے گا پتہ کہ آپ لوگوں کو یہ اسٹیٹک اور اسٹیٹک کے بعد پیٹ میں چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے بس ویسے ہی اپنی طرف سے وہ جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، وہی میں آپ لوگوں کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. تو ہو جائے گا، اثر ہو جائے گا، لیکن یہ ٹائم گزرنے دو بس. ابھی دیکھ لو نا، میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، میں کسی کو نہیں جانتا یہاں پہ، نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی وہ بس 20 منٹ ختم کر، ٹھیک ہے ختم کر 5 منٹ. اچھا تو دیکھ لو میرا نا فی الحال یہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن، ٹھیک ہے، نہ وہ میں آپ لوگوں کو کہوں نا میں